ماڈرن خواتین کے لیے 20 نصیحتیں، زندگی میں سکون اپلائی کرنے کا بہترین فارمولہ۔ رب راضی تو بندے راضی، اللہ سے رابطہ، غموں سے نجات۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گی۔ ایک مسلمان بہن کی اپنی بہنوں کو وصیتیں۔ نمبر 1، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھیے اور اللہ پاک نے آپ پر جو فضل و رحمت کی بارش کی ہے اس کا شکر ادا کرتی رہا کیجیے، اس لیے کہ فضل و نعمت عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں غور و فکر کر کے شکر ادا کریں گی تو آپ کا دھیان محرومیوں کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا۔ نمبر 2، اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور مصیبتوں مشکلوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ آپ کو بے حد اجر و ثواب عطا ہوگا۔ نمبر 3، کسی بھی بہن بھائی پر ظلم سے بچتی رہیے، اس لیے کہ یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور اگر کسی پر خدا نخواستہ ظلم ہو جائے تو فوراً معافی تلافی کی کوشش کیجیے، قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے جس دن آپ کے پاس نہ درم و دینار ہوں گے، نہ ڈالر ہوں گے اور نہ پونڈ، الا یہ کہ آپ اپنی نیکیاں مظلوم کو دے کر جان چھڑائیں یا اس مظلوم کے گناہ آپ کے سر ڈال دیے جائیں۔ نمبر 4، لوگوں کے سامنے اپنا دکھ کبھی بھی ظاہر نہ کرنا، نہ ان کے سامنے رونا، ورنہ وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے رونا تاکہ اجر ملے، کیونکہ وہی ذات قادر ہے دکھ کم کرنے میں اور صلہ دینے میں، بندے سوائے تانا زنی کے کچھ نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئیے اور ان سے معروف انداز میں نرمی کے ساتھ بات چیت کیا کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پڑوسی آپ کی وجہ سے تنگ نہ ہوں۔ نمبر 6، میری بہن، شرعی حجاب کو لازم پکڑ لیجئے، یہ آپ کی عفت و عصمت کا محافظ، لوگوں کی درزدیدہ نگاہوں اور شوریدہ زبانوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، اپنے گھر کو لازم پکڑ لیجئے، بلا وجہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہ نکالیے، گھر کی چاردیواری آپ کی محافظ ہے، اگر کبھی اشد ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو مردوں کے اختلاط سے بچیے، راستے کے بیچ میں نہ چلیے اور ضرورت مکمل ہونے کے بعد فوراً واپسی کی راہ لیجئے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ سے خفیہ اور پوشیدہ، ظاہری اور باطنی طور پر ڈرتی رہیے، موت کے ذکر کو تر و تازہ رکھیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتی رہیے، جس دن کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ شرک اور ریا سے بچتی رہیے، اس لیے کہ ریا بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرکیہ چیزوں سے پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں۔ جو شخص کوئی عمل نیک کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ میں اس عمل سے بری ہوں، اس کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہیے، اس لیے کہ اسے آپ پر فضیلت حاصل ہے، چاہے آپ کو اپنے میاں کی طرف سے ناخوشگوار تجربات کا سامنا کرنا پڑے۔ میری بہنوں، یاد رکھیے آپ کے میاں آپ کے لیے جنت ہیں یا دوزخ۔ جنت اس طرح کہ آپ اگر ان کی خدمت کریں گی تو آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اگر آپ ان کی نافرمانی کریں گی تو جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورت وہ ہے، نمبر 1 جو اپنی 5 نمازیں پڑھے، نمبر 2 اپنے رمضان کے روزے رکھے، نمبر 3 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، نمبر 4
اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 10، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مت بھولیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو صبح و شام اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ کوشش کیجئے کہ قرآن پاک کی آواز کسی نہ کسی صورت آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو درود و سلام کا ہدیہ بیچتی رہیے۔ نمبر 11، توبہ و استغفار کی کثرت کیجیے، یہ دونوں جہنم سے نجات کے اکثیر نسخے ہیں۔ نمبر 12، اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کیجیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، ان کی محبوبہ بن جائیں، اور جب تک آپ والدین کے گھر میں ہیں اپنی والدہ کی ہر معاملے میں رفیقہ کار بن جائیں، گھریلو امور میں ان کا ہاتھ بٹائیں، والدین کی اطاعت اور خدمت سے کبھی نہ اکتائیں، انہیں اپنے حسن سلوک کے ساتھ راضی رکھیے، اگرچہ وہ محض ایک مسکراتا ہوا بول ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں سے صدقہ ادا کرتی رہا کریں، صدقہ جہنم کی آگ کے سامنے رکاوٹ ہے۔ یہ صدقہ چاہے کھجور کی ایک گٹھلی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکو تو پھر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید میں گزاریے۔ نمبر 13، رات کو جب تمام لوگ میٹھی نیند کے مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو جائیے، یہ عمل آخرت میں آپ کے لیے جمع شدہ خزانوں کی مانند ہوگا، یعنی تہجد کی نماز ادا کریں، کیونکہ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے اور لاڈلی نماز اپنی بات منوا کے رہتی ہے۔ نمبر 14، کوشش کیجئے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھیے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا گیا روزہ آپ کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا، سبحان اللہ۔ نمبر 15، اپنی اولاد کی تربیت دین اسلام کے فطری اصولوں کے مطابق کرتی رہیے، ان میں شجاعت و تحور، بہادری اور راست بازی پیدا کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن مجید کے حفظ کا شوق بھی دلائیے تاکہ حفظ قرآن کے ذریعے وہ اپنے لیے بھی توشہ آخرت تیار کر سکیں اور آپ کے لیے بھی۔ نمبر 16، ضعیف و معذور افراد کے ساتھ احترام سے پیش آئیے، محتاج کی مدد کیجیے اگرچہ ایک دعا یا کلمہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 17، اپنی کسی بھی مسلمان بہن کی تحقیر نہ کیجیے، غیبت اور حسد سے بچتی رہیں، اس لیے کہ یہ دونوں بیماریاں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 18، پیار بانٹتے رہیے، اگر کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو نظر انداز کر کے بدلہ لینے کی بجائے مزید حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی سے پیش نہ آؤ بلکہ اچھائی سے پیش آؤ، کیونکہ پانی سے تو ہم خون صاف کر سکتے ہیں لیکن خون سے ہم خون صاف نہیں کر سکتے۔ نمبر 19، اعتدال اختیار کیجیے زندگی کے ہر معاملے میں اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ نمبر 20، عاجزی اختیار کریں، تکبرانہ انداز کو اور تکبرانہ گفتگو سے گریز کریں، اپنی زندگی وقف کر دیں انسانیت کی خدمت میں۔ کسی بزرگ سے کسی شخص نے کامیابی کا راز پوچھا تو اس نے بتایا کہ انسانیت کی خدمت میں ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو ہماری 20 نصیحتوں میں سے کوئی بھی نصیحت پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، نیکیاں کرنے اور ایمان کی دولت سے کبھی محروم نہ فرمائے، دین حق پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔